پرو انفارمرز کے معزز دوستوں السلام علیکم دوستوں، اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ کو لے کر ایک بار ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل اب چاہے جو کچھ بھی کر لے مگر وہ یہ جنگ آلریڈی 7 اکتوبر کو ہار چکا ہے، کیونکہ اسرائیل کو جو ڈیمیج حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کے دن کیا گیا تھا، نہ تو اسرائیل کبھی اس ڈیمیج کو ٹھیک کر سکے گا اور نہ ہی اسرائیل اب کبھی فیوچر میں وہ اسرائیل بن سکے گا جس کا وہ 7 اکتوبر سے پہلے دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اور شاید دھیرے دھیرے ایران کے سپریم کمانڈر کی یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ بات ہم سبھی لوگ نیوز کے ذریعے سے جانتے ہی ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار گراؤنڈ انویژن کے معاملے میں مطلب فیلڈ پر اسرائیل حماس کے آگے ڈھیر ہوتا جا رہا ہے۔ فیلڈ سے ہٹ کر بھی اگر ڈپلومیسی کی بات کی جائے تو انٹرنل پالیٹکس سے بھی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اسرائیل کے لیے بد سے بدتر خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیسی میں آج کل وہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہ تو جو تاریخ میں پہلے کبھی اس کے ساتھ ہوا تھا اور نہ ہی شاید اسرائیل نے کبھی یہ سب کچھ ہونے کی توقع کی تھی۔ دراصل دوستوں، اسرائیل نے جن ارادوں اور جن مقاصد کے ساتھ غزہ پٹی کا گراؤنڈ انویژن کیا تھا، اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اس کا ان میں سے کوئی ایک بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا۔ ہاں، اگر اتنے دنوں میں اسرائیل نے کچھ کیا ہے تو وہ یہ ہے اندھا دھند بمباری، جس سے صرف عام لوگوں کی موتوں کا نمبر بڑھا ہے اور ان عام لوگوں میں بھی زیادہ تر معصوم بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ حماس سے ڈائریکٹ لڑنے کا آ جاتا ہے تو آج تک اسرائیل نہ تو اپنے بندوں کو چھڑوا سکا اور نہ ہی غزہ پٹی سے اسرائیل کی طرف جانے والے راکٹس کو روک سکا اور نہ تو اس کے ٹنل سسٹم کو ڈسٹرائے کر سکا اور نہ ہی حماس کے کسی بڑے لیڈر اور کسی بڑے کمانڈر کا پتہ لگا سکا، حتیٰ کہ کوئی بھی ایک چھوٹا یا بڑا آپریشن کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکا کہ جس سے وہ ویڈیو بنا کر اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکے یا کم از کم ان ملکوں کی گورنمنٹ کو دکھا سکے جو ملک کھل کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے اسٹیج پر اسرائیل کی طرف سے مورچہ سنبھالتے ہیں۔ اور انہی ساری ناکامیابیوں کا نتیجہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان سارے ملکوں نے بھی اسرائیل سے نظریں چرانا شروع کر دی ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت ابھی پچھلے 8 سے 10 دنوں کے اندر UN میں ہونے والے اسرائیل اور فلسطین کو لے کر 2 ووٹنگز میں دیکھنے کو ملا ہے۔ پہلے ووٹنگ ہوئی تو اس میں 15 ممبرز تھے، جن میں سے 13 نے تو فلسطین کی سپورٹ میں ووٹ کیا، جبکہ 14واں ممبر جو کہ UK ہے وہ غیر حاضر رہا۔ اس نے نہ تو کسی کی سپورٹ میں ووٹ دیا اور نہ ہی کسی کے خلاف ووٹ کیا۔ آخر میں بچا امریکہ، اس نے کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کیا اور ویٹو کر دیا۔ ظاہر ہے امریکہ تو UN کا ایک پرماننٹ ممبر ہے، جس کے ویٹو کرنے کی وجہ سے پورا کا پورا پروسیس ہی خارج ہو گیا۔ دوسری ووٹنگ ہوئی تھی 12 دسمبر 2023 کے دن اور یہ ہوئی تھی UN کی جنرل اسمبلی میں۔ اب چونکہ اس کے تو 193 ممبرز ہیں تو 153 ملکوں نے تو کھلے طور پر سیز فائر کے لیے مطلب کہ اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا تھا، جبکہ 23 ملک ایسے تھے جو کہ غیر حاضر رہے، مطلب نہ تو انہوں نے اسرائیل کے حق میں ووٹ کیا اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا۔ صرف 10 ممبرز ہی ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل کے فیور میں ووٹ کیا تھا، اور ان 10 ممبرز میں سے بھی صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل ہی 2 ایسے نام ہیں جو کافی مشہور ہیں۔ 12 دسمبر کو ہونے والی اس ووٹنگ نے پوری دنیا کو تو حیران کیا ہی مگر اسرائیل کے تو پیروں تلے زمین نکال دی۔ وہ اس لیے کیونکہ اس ووٹنگ میں یورپ کے زیادہ تر مشہور اور جو اثردار ملک تھے، جن میں جرمنی، بیلجیم، نیدرلینڈ، اٹلی وغیرہ، ان سبھی نے ہی غیر حاضر ہونے کا فیصلہ کیا، یعنی اسرائیل کو سپورٹ کرنے سے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ یقینی طور پر یہ ایک ایسا قدم تھا جس کے بارے میں آج سے 1 ماہ پہلے گمان بھی نہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ تو ہسٹوریکلی ہمیشہ سے ہی اسرائیل کے کھلے سپورٹر رہے ہیں۔ اور تو اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ جن 153 ملکوں نے کھلے طور پر اسرائیل کی نفی کی تھی اور غزہ کے سیز فائر کی فیور میں ووٹ کیا تھا، ان میں فرانس کا نام بھی شامل تھا۔ دوستو، اچانک سے اب زیادہ تر یورپین ملکوں کا جو یہ بدلا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ پبلک پریشر ہے۔ دراصل یہ ساری گورنمنٹ اپنے ملک کی عام پبلک کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، کیونکہ آلریڈی بہت ساری رپورٹس یہ بات کلیئر کر چکی ہیں کہ اب دنیا بھر میں فلسطین اور اسرائیل کو لے کر پبلک اوپینین پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ مسلم دنیا یا پھر ایشیا اور افریقہ تو چھوڑ ہی دیجئے، بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی جو نئی یوتھ ہے، ان میں پرو اسرائیلی کم اور پرو فلسطینی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ینگ لوگ فلسطین ہی کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں اور اسی کی سپورٹ میں بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں۔
और फ़लस्तीन की सपोर्ट में सड़कों पर झंडे और उनसे जुड़े हुए कपड़े के रुमाल वगैरह पहनकर टहलते नजर आते हैं। जाहिर है दोस्तों, इन सारी चीज़ों का असर हमको सोशल मीडिया पर बखूबी नज़र आ भी रहा है। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो अमेरिका भी, जिसको इसराइल का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है, आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके सहारे इसराइल ये जंग लड़ रहा है या फिर सारी जंगें लड़ता हुआ आ रहा है, उस अमेरिका से भी इसराइल को अच्छे सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। मीडिया के जरिए से ऑलरेडी ये बात क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका और इसराइल के बीच अंदर ही अंदर सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। वैसे तो दोस्तों, अमेरिका का खुद इसराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही शायद कभी होगा, क्योंकि जाहिर है इसराइल तो तेल की दौलत से मालामाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अकलौता भरोसेमंद साथी है। तो मामला ये है कि अमेरिका को इसराइल से नहीं, बल्कि अमेरिका की गवर्नमेंट को इस वक्त जो इसराइल की गवर्नमेंट है, मतलब कि नेतन्याहू, उससे प्रॉब्लम है। अमेरिका के जो बाइडन की गवर्नमेंट नेतन्याहू की उन सारी पॉलिसीज़ और उन सारे तरीक़ों को नापसंद कर रही है कि जिसके तहत इस वक्त ये जंग लड़ी जा रही है। बल्कि जो बाइडन तो इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार ही नेतन्याहू को मानते हैं। मतलब जो कुछ भी 7 अक्टूबर के दिन हुआ या इसके बाद भी जो कुछ हो रहा है, इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू को मानते हैं। क्योंकि जो बाइडन और उनकी गवर्नमेंट का मानना है कि शायद इसराइल में ये सब कुछ होता ही नहीं अगर नेतन्याहू की तरफ से वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों को इतना ज़्यादा परेशान न किया जाता और उनके खिलाफ एक से बढ़कर एक पॉलिसीज़ न लाई जाती। साथ ही साथ अगर नेतन्याहू इसराइल के माने हुए जो शिद्दत पसंद लीडर हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट ना बनाते, यानी नेतन्याहू ने ही ये सब कुछ किया, तभी वेस्ट बैंक के अंदर माहौल ख़राब हुआ और तभी हमास को ये सब कुछ करने का मौका मिला। जो बाइडन के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका के आम लोगों का प्रेशर तो है ही और साथ ही साथ इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो दबाव और भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लगातार आने वाली रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि जो बाइडन की जो मकबूलियत है वो अमेरिका में भी कम होती जा रही है और ज़्यादातर लोग अब उनकी जो पॉलिसी है इसराइल और फ़लस्तीन के मामले को लेकर, इसकी वजह से उनसे नफरत करने लगे हैं। साथ ही साथ जो बाइडन अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इस मैटर पर हर गुजरते दिन के साथ अकेले पड़ते जा रहे हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों का नतीजा ये है कि पिछले कुछ दिनों में अब जो बाइडन और उनकी गवर्नमेंट के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले तो अमेरिका के ब्लिंकन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि हमको जो बाइडन के कौलो करार में तजाद नजर आ रहा है। ये दरअसल बात हो रही थी आम लोगों पर बम बरसाने की। अब तो अमेरिका के आला सतह के लोग भी खुले अल्फाज में इसराइल से नफरत का इजहार कर चुके हैं। जो बाइडन ने मीडिया के सामने थोड़े तल्ख लहजे में कहा कि इसराइल ने ये जो आम लोगों के ऊपर अंधाधुंध बमबारी की है, जिससे लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, इसकी वजह से अब इसराइल दुनिया की हमदर्दी खोता जा रहा है। दोस्तों, जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच इस बात को लेकर भी झगड़ा है कि आखिर जंग के बाद गजा का क्या होगा। जहां एक तरफ जो बाइडन का ये कहना है कि नेतन्याहू तुम फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करो जो वेस्ट बंगाल में ऑपरेट करती है और जिसके लीडर महमूद अब्बास हैं। हालांकि यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि खुद वेस्ट बैंक में रहने वाले जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो भी महमूद अब्बास पर भरोसा नहीं करते, बल्कि वो तो उसको इसराइल और अमेरिका का गुलाम मानते हैं। तो जो बाइडन का ये कहना है कि उनको मजबूत किया जाए, लोगों में उनकी गिरफ्त मजबूत की जाए, उनकी शोहरत को बढ़ाया जाए, ताकि हमास को ख़त्म करने के बाद गजा का इलाका भी इन्हीं को दे दिया जाए। मगर दूसरी तरफ नेतन्याहू का ये कहना है कि मैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को ये इलाका कभी भी नहीं दूंगा। या तो खुद इसराइल ही कब्जा करके इसके ऊपर कंट्रोल करेगा या फिर कुछ अरब मुल्क जैसा कि सऊदी अरब या यूएई वगैरह से कोई डील वगैरह कर ली जाएगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि जब इसराइल, अमेरिका या फिर दूसरे अरब मुल्कों की तरफ से भी गजा के फ्यूचर को लेकर इस तरह की बातें की गई थीं, तब हमास की तरफ से भी उसका जवाब आया था और उसने कहा था कि इसराइल और अमेरिका समेत जो भी अरब मुल्क या फिर कोई इस बारे में सोच रहा है कि आखिर जंग के बाद गजा का क्या होगा, कौन संभालेगा, तो वो ऐसा सोचना बंद कर दें, क्योंकि हम तो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और हम यहाँ से कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों, इसराइल हमास को ख़त्म कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो अपने आप में एक अलग मामला है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर हो चुकी है कि इसराइल जिस इरादे के साथ गजा पट्टी में घुसा था
اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ چند ہفتوں میں ہی ہم پوری طرح سے حماس کو ختم کر دیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے جا رہا ہے، بلکہ اسرائیل کے لیے اب یہ ایک لمبی جنگ بن چکی ہے۔ اور یہ سب میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی طرف سے اسرائیل کا دورہ کیا گیا تھا کہ وہ جنگ کے حالات وغیرہ کو دیکھ سکیں، تو ان سے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ دراصل ہم کو حماس کو ختم کرنے اور اپنے مشن کو مکمل کرنے میں غزہ کے اندر کئی مہینوں سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ حالانکہ دوستوں یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی اسرائیل اور امریکہ کے بیچ جو بات ہوئی تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جہاں ایک طرف جو بائیڈن کہتے تھے کہ میں تم کو آخری دسمبر تک کا ٹائم دے سکتا ہوں، تو اسرائیل کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہم کو آخری جنوری تک کا ٹائم چاہیے۔ مگر اب دیکھیے پچھلے کچھ دنوں میں جنگ کا نقشہ اس طرح سے بدلا ہے کہ اب کچھ ہفتوں کا نہیں یا پھر 2 مہینوں کا نہیں بلکہ اگلے کئی مہینوں کا وقت مانگا جا رہا ہے۔ مگر جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ امریکہ میں الیکشن آنے والے ہیں، انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس کی جو تصویر ہے وہ بھی بدلتی جا رہی ہے، تو اس سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ امریکہ اسرائیل کو لمبے وقت تک ساتھ لے کر نہیں چل سکتا۔ فی الحال دوستو ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔